جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج 20 نومبر 2021۔ گزشتہ دنوں ہماری پارلیمنٹ نے کئی قوانین پاس کیے، ای وی ایم سے لے کر کلبھوشن جادیو تک، اور اپوزیشن اوبویسلی اس پہ بابلا شور و غوغا مچا رہی ہے۔ جہاں تو کلبھوشن جادیو سے حوالے سے متعلق جو قانون پاس ہوا ہے اس کے مطابق احسن اقبال نے بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ این آر او دے دیا ہے حکومت نے کلبھوشن جادیو کو، اور ساتھ میں یہ سوال بھی کیا ہے کہ کیا بھارت کبھی پاکستانی قیدی کے لیے، دہشت گرد کے لیے اس قسم کا قانون پاس کرے گا؟ تو اور پھر جو حکومتی ترجمان ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ دونوں کے دلائل سنیں تو بات دونوں کی ہی ٹھیک لگتی ہے، لیکن تھوڑا سا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے دوستوں، کیونکہ میں جب کلبھوشن جادیو کو گرفتار کیا گیا مارچ 2016 کو، تو میں اس وقت پاکستان کا ہائی کمشنر تھا نیو دہلی میں، اور یہ اب جو احسن اقبال صاحب معذرت چاہتا ہوں، اب جو احسن اقبال صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ این آر او پیش کر دیا گیا، یہ کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں ہے یہ قانون کا پاس ہو جانا۔ دیکھیے، اصل چیز تو یہ مسٹری ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو جورسڈکشن ہے اس معاملے میں کیوں قبول کی۔ اصل سوال یہ ہے، اور اس کا جواب کوئی دیتا نہیں ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا میں اس کا آپ کو جواب دینے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ کسی حد تک ہم کو کوئی اطمینان ہو جائے کہ یہ واقعہ ایکچولی ہوا کس طرح۔ دیکھیے، پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ آئی سی جے کی جورسڈکشن کو ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم نے 1 سپٹمبر 1950 میں اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ڈکلیریشن دیا تھا آئی سی جے کو، جب ہم نے جوائن کیا تھا۔ یہ بھی ہرگز یاد رہے کہ ہمیں یہ نہیں تھا کہ کوئی آسمان سے ہمیں معلوم پڑا، یا ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ بھارت اس معاملے کو آئی سی جے لے کر نہیں جا سکتا۔ ہمیں اس کا بخوبی اندازہ تھا، بلکہ ابھی تک جو ہماری ملٹری کورٹ تھی اس نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا کلبھوشن جادیو سے متعلق، جو کہ 10 اپریل 2017 کو ہوا۔ لیکن ہمیں یہ خدشات اس وقت بھی ہمارے ذہنوں میں تھے کہ کیونکہ ہم نے کونسلر ایکسیس ڈینائی کی کلبھوشن جادیو کو، جو 21 مئی 2008 کا ہمارا بائیلیٹرل ایگریمنٹ تھا، اس کے تحت، تو ہمیں یہ خدشہ تھا اس وقت بھی کہ بھارت اس معاملے کو آئی سی جے لے کر جا سکتا ہے۔ گو کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے تو اس وجہ سے شاید بھارت ریلکٹنٹ ہو، لیکن ایک غالب خیال یہی تھا کہ بھارت اس کو آئی سی جے لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہم اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، بھارت اس کو بحر العمان نہیں رہا، تو اس میں چونکہ بہت سے مسائل ہیں بھارت کے لیے بھی، تو بھارت اس کو پرولونگ کرنے کے لیے، لنگر آن کرنے کے لیے سارے کیس کو وہ آئی سی جے لے کر جا سکتا ہے۔ اسی خدشے کی بنیاد پہ ہم نے 29 مارچ 2017 ہی کو دوستو اپنا جو ہمارا اوریجنل آئی سی جے کا ڈکلیریشن تھا اس میں ہم نے تبدیلی کی، اور اس میں ہم نے کہا کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اگر ہم نے سیکیورٹی کے معاملات میں کسی کو شخص کو گرفتار کیا ہے، کوئی فارنر ہے، تو ہم اس معاملے میں آئی سی جے کی جو جورسڈکشن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے یہ جو نیا ڈکلیریشن تھا، جو ستمبر 1950 میں امینڈمنٹ کر کے نیا ڈکلیریشن 29 مارچ 2017 کو آئی سی جے کو دے دیا۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمیں اندازہ تو تھا کہ شاید اگر ورڈکٹ جو ہے ملٹری کورٹ کا کلبھوشن جادیو کے خلاف آتا ہے تو ممکن ہے کہ بھارت اس سارے معاملے کو آئی سی جے لے کر چلا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ ایسا اقدام لے لیا ایک پری ایمپٹ کرنے کے لیے، یا پریونٹیو میجر بھی ہم نے لے لیا کہ بھئی اگر بھارت لے کر چلا بھی جاتا ہے بالفرض محال، تو ہمارے پاس ہم نے تو نیا ڈکلیریشن اب سبمٹ کر دیا ہے آئی سی جے کو، تو ہم اوبلائج نہیں تھے کہ ہم آئی سی جے کی جو ہے وہ جورسڈکشن کلبھوشن جادیو کے معاملے میں قبول کرتے۔ اور اس وقت تک جو تھی ہم سب جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے
کیوں جورسڈکشن آئی سی جے کی قبول کی؟ ایک طرف تو آپ کی نیا ڈکلیریشن دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ آئی سی جے کی جورسڈکشن قبول کر رہے ہیں۔ جب آپ آئی سی جے کی جورسڈکشن قبول کر ہی لیتے ہیں تو پھر اوبویسلی سارا کیس کھل جاتا ہے، اور پھر جو بعد میں ہوا تو اب سب کہانی ہے۔ لیکن اس کے درمیان بھی ایک واقعہ ہوا دوستو کہ ہم نے کیوں یہ کیا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہی ہیں، اور آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ 26 اپریل 2017 کو جب ورڈکٹ ہو گیا 10 اپریل کو 2017 کو ہماری ملٹری عدالت نے اس کو مجرم قرار دے دیا اور سزائے موت سنا دی، تو اس کے بعد پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ سجن جندال جو کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کے بڑے دوست تھے، ان کو بھجواتے ہیں پاکستان 26 اپریل کو، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے نیا آئی سی جے میں نیا ڈکلیریشن تو کر دیا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ تو آپ ان کو رہا کر دیں، کلبھوشن جادیو کو، اس کی مرسی اس کو دے دیں، اور یا پھر آپ ہمیں جانے دیں۔ تو یہ گفتگو ہوئی، اور پھر جب بھارت نے فیصلہ کیا مئی 2017 کو، 8 مئی 2017 کو کہ ہم یہ لے کر جا رہے ہیں، تو پاکستان نے فوری طور پہ ہی آئی سی جے کی جورسڈکشن قبول کر لی، اور جو آئی سی جے نے جو پروویژن آرڈر دیا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد 17 جولائی 2019 کو جو ورڈکٹ آیا، ججمنٹ آئی آئی سی جے کی، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایک ٹیم تھی وہ کوئی صحیح مقدمہ پیش نہیں کر سکی، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو یہ جو ہم ایفیکٹو اینڈ ریکنسیڈریشن آف دا کیس، یہ بھی ہم نے خود ہی پروپوز کیا، یہ نہیں کہ آئی سی جے نے کہا۔ تو آئی سی جے اور پھر احسن اقبال اس حد تک ضرور کہتے ہیں کہ اس ججمنٹ نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ ریویو اور ریکنسیڈر کرنا کیس کو یہ جس طرح پاکستان مناسب سمجھتا ہے اسی طرح ہی کرے۔ کوئی ہم پہ امپوز نہیں کیا آئی سی جے نے کہ آپ یہ اقدامات لیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کیونکہ آرٹیکل 36 جو ہے ویانا کنونشن کا 1961 کا، اس کے تحت چونکہ آپ نے کونسل ایکسیس کلبھوشن جادیو کو نہیں دی تو تھوڑے معاملات جو ہے جسٹس کے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن آئی سی جے نے کہ کس طرح ہم اس کو ایفیکٹولی ریویو کرتے ہیں، ریکنسیڈر کرتے ہیں سارے کیس کو، وہ پاکستان کی حکومت کے لیے چھوڑ دیے، اس پہ ہم پہ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم یہ کام کریں۔ تو بہرحال اب یہ ایک معاملہ ہے کہ ہماری ٹیم نے بھی تھوڑا بہت اس کو اس طرح ہینڈل نہیں کیا جس نے کرنا چاہیے تھا، اور اب ہم نے کر لیا ہے۔ تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ انٹرنیشنل اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کس طرح اس معاملے کو آگے لے کر چلتی ہے، کیونکہ بھارت تو بضد ہے کہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں الگ کونسلر ایکسیس صاحب دیجیے، جب تک ہم پاکستانی آفیسرز کے بغیر ہمیں کونسلر ایکسیس نہیں ملے گی ہم اس وقت تک کوئی بات آگے نہیں بڑھائیں گے۔ تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ اس کیس کو اس طرح ہی پرولونگ کیا جائے، پاکستان کو اسی میں الجھائے رکھا جائے تاکہ جموں اور کشمیر پہ کوئی بات نہ ہو، اور پاکستان کو امپیرس کیا جائے کہ جو پاکستان نے کیس بنایا تھا وہ سارا جعلی تھا، فراڈ تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ دیکھیے نا، 2 پاسپورٹ تھے، آپ کو یاد دلا دوں، ایک مبارک حسین پٹیل کے نام سے اور دوسرا کلبھوشن جادیو کے نام سے۔ تو ایک شخص 2 پاسپورٹ رکھ کر ٹریول کرتا رہا پاکستان، کئی عرصے سے ٹریول کرتا رہا۔ تو ہمارے پاس شواہد تو بڑے زبردست، اور جو کیس سنا گیا وہ بھی ٹھیک سنا گیا، اور جو سزا ہوئی وہ بھی ٹھیک ہوئی، لیکن ہم نے اس کو مس ہینڈل کیا۔ اور حکومت، مسلم لیگ کی حکومت کو بہرحال جو اس وقت تھی اس کو یہ جواب دینا چاہیے کہ آپ نے کیوں آئی سی جے کی جورسڈکشن قبول کی۔ جب آپ نے آئی سی جے کی جورسڈکشن قبول کر لی تو پھر اوبیسلی معاملات کو سمیٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو یہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔